بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں بنگلہ دیش کا تذکرہ کیوں چھیڑتا رہتا ہوں۔ میں نے 54 سال میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزارا، بلکہ بیشتر سال کے حصوں میں جہاں بھی مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں مشرقی پاکستان کو نہیں بھول سکا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ پہلی دفعہ ذکر کر رہے ہیں آپ 8 دسمبر کا۔ بھائی میں تو ایک جو لوگ اویلیبل تھے ان سے بھی جا کے میں نے باتیں پوچھی، وجوہات پوچھی۔ یہ سالک صاحب تھے، بریگیڈیئر سالک صاحب، انہوں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ یہ کتاب میرے سامنے مرتب ہوئی، مجیب شامی صاحب نے چھاپی۔ پھر اس کے بعد کچھ گلے اور شکایتیں بھی پیدا ہوئیں، تو میں ایک ایک پہلو سے میرے لیے مشرقی پاکستان کبھی نہیں گیا میرے دل سے، میرے دماغ سے، اور میں نے ڈھاکہ کو کبھی ڈوبتے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ کبھی ڈھاکہ ڈوبا۔ ڈوبے تو ہم دنیا کے اندر ایک وقار سا پاکستان کا، ہم ایک محدود اپنی زمین کے ٹکڑے پر جس کا نام ہم نے پاکستان رکھا، اس کے اوپر بھی ان کا اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا بھائی اکثریت ہم ہیں، پاکستان تو ہمارا نام ہونا چاہیے۔ وہاں کے سیاستدانوں نے یہ بات بھی اٹھائی، ہم الگ ہو گئے کہ جتنی حصے کے اوپر ہم حکومت کر سکتے ہیں، اقتدار رکھ سکتے ہیں، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ تو ہی چند کنیوں پر جو ہے کنایت کر گیا۔ وہ دیکھیں وہاں پہ ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ سب سے دنیا کا بڑا شہر جسے مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے وہ ڈھاکہ ہے۔ وہ کیسے ڈوب سکتا تھا؟ ہم ڈوبے، ہم وہاں تھے جب میں ذکر کر رہا تھا، ہمیں لے کے جایا گیا تو ہم کپتائی لیک کے اندر بھی انہوں نے، چونکہ وہ گڈ ول ٹور تھا تو ایک طریقے سے اس کو بھی کور دیا ہوا تھا، تو ہمیں وہ سیر بھی کرایا گیا۔ کپتائی کی جھیل دنیا کی خوبصورت ترین لیک ہے، کپتائی لیک۔ اتنی خوبصورت لیک دنیا پہ ہے نہیں۔ میں نے کوکا کابانا لیک بھی دیکھی ہے، ریو ڈی جینیرو کے اندر جا کے، برازیل کے اندر جا کے، اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ جب ہم بیٹھے
تو کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ جو سبزہ ہے پہاڑ سے سبزے کے، کبھی پانی اوپر آ جاتا تھا، پہاڑ نیچے چھپ جاتے تھے. جو ہمارے اسٹیمر چلتا گیا تو پھر ان کونوں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ بندوقیں لے کے، رائفل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مکتی باہنی کے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ پاکستان کی فوج ہے. اس کپتائی کے اندر بھی آپ پر فائرنگ ہو سکتی ہے، آپ قتل ہو سکتے ہیں. اس جھیل کے اندر سفر کر رہے تھے، 5-6 کلومیٹر سے بھی آگے تک چلے گئے. ایسا ہو گیا کہ ہم کسی اور دنیا میں گم ہو گئے ہیں. لیکن وہاں بھی ہمیں تحفظ کا احساس نہیں تھا. یہ چٹاگانگ سے تھوڑا سا آگے ہے سندر بن، جو ان کا دنیا کا مشہور جو جنگل ہے، سندر بن کا جو فارسٹ ہے، وہ بھی دنیا کے خوبصورت ترین فارسٹ میں سے ہے. کوئی فارسٹری میں بھی اس کا مقابلہ نہیں ہے. صرف دیکھنے کی حد تک بھی اتنا سندر ملک تھا، اتنا خوبصورت ملک تھا. ہم نے ان کو کرتے ہم بندوق کے طاقت سے اکٹھا رکھنا چاہتے تھے، وہ نہیں رہے. ہم کیسے بھول جائیں؟ یہ بھی ہمیں دکھایا گیا کہ وہاں مکتی باہنی نے جو یہاں کے وہاں پہ رہتے تھے بہاری یا کچھ پنجابی یا کچھ پٹھان، تو ان کو پکڑ کے ان کا خون کشید کیا جاتا تھا، تکلیفیں دے دے کے ان کو مارا جاتا تھا. تو اس میں زیادہ تر ہندو ہی تھے جو ہمیں مار رہے تھے. ہم نے ان کو یہ مواقع دیے، اور یہ ہم بیٹھے ہیں جب پاکستان کی پوری عمر ہی 22 سال تھی. 54-55 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. مجھے تو ایک ایک تفصیل یاد ہے، کہاں کا میں انہوں نے دکھایا اور کیا اس ملک میں تھا. ہم نے تو ڈھاکے کو ڈوبتا نہیں دیکھا. ڈھاکہ جو تھا وہ سرفراز تھا، آج بھی تب بھی. پاکستان کی بنیاد وہاں رکھی گئی، مسلم لیگ کی بنیاد وہاں رکھی گئی. اور لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، خود کر مشتاق کی باتیں کرتے ہیں، یا جو ہمارے لوگ 2-3 نام جانتے ہیں اور باتیں بنا دیتے ہیں. اس مشرقی پاکستان کو، اس کی ایک ایک جگہ پہ ہم پہنچے. میں اس کو کیسے بول سکوں؟ وہی منظر جب یہاں میں دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. آج آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جو چیف سید عاصم منیر صاحب ہیں، وہ کھڑے ہو کر نیوی کی بنیاد پہ بھی آج وہی بات کر رہے ہیں. ایئر فورس کے بھی ان کے جو
सरबराह है, वो उनको ठिकाना बना के हम पेश कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की जंग जीती है। ठीक है, अभी आप देखें, इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात हो रही है, और जो बुलेटिन आता है न्यूज का, सबसे पहले उसमें इमर्ज होता है सैयद आसिम मुनीर, बाद में शहबाज शरीफ को दिखाया जाता है, और इंडोनेशिया के सदर को दिखाया जाता है। अब हम क्यों रोएं? रोना चाहिए या हंसना चाहिए शहबाज शरीफ को, वो खुश हैं, तो हम कौन हैं? हम भी राजी हैं। हमारा जो कमांडर इन चीफ है, वो आज ही मुल्क का सदर या वजीर आजम वो खुद है, ये उसके सामने यूं बैठे होते हैं। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब हाथ बांध के खड़े होते हैं, उनकी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए, उनके दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। पूरा ढांचा बदल गया है। जो आज करप्शन के ऊपर पूरी दुनिया में के अंदर दिन मनाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर असल मसला ही करप्शन है। एक जर्नैल अगर वो 300 अरब लेके चला जाए, पूछने वाला कोई नहीं है, और वो जाके आराम से बैठे हुए हैं अमेरिका में, कनाडा में। करप्शन जो है वो इस मुल्क के अंदर दीमक की तरह इस मुल्क के वजूद को उसने खा लिया है। पकड़े, कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले भी जो है वो करप्ट, पकड़ेंगे इसको माफियाज, वो भी खा आपकी उसकी शुगर मिल्स हो या कुछ हो, कुछ उठा लें। करप्शन के अंदर डूबा हुआ मुल्क है। हम कहते थे ढाका डूबते देखा, ये पाकिस्तान को डूबते देख रहा हूं मैं। काश मेरी आंखें ये ना देखे, उससे पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊं। मैं अपने मुल्क को डूबते हुए नहीं देखना चाहता, मगर ये करप्शन के अंदर डूब रहा है। ये लोगों को उनकी मर्जी की, आज तक तो हुकूमत नहीं मिली, वहां जो केपीके के अंदर है, जो लोगों के नुमाइंदा है, उनको उस बेचारे को कोई जानता ही नहीं है। इमरान खान की बहनें बैठी हुई हैं, इस वक्त तक उन्होंने धरना दिया हुआ है। बाहर की हालात देखे, सर्दी है, मुश्किलात हैं, वो कहती हैं बैठी हैं, अपने भाई को मिलके जाएंगी, तो कोई गलत मुतालबा है। दूसरी तरफ ये तैयारी कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगाई जाएगी। पंजाब असेंबली ने तो ये कारहाय नुमाइयां कर ही लिया है, रेजोल्यूशन पास करके, लगा लो पाबंदी। वो सुबह वहां गवर्नर राज लगा लो। ये पाकिस्तान को तोड़ने की बातें हैं या
जोड़ने की बातें हैं, पाकिस्तान को जोड़ने की बातें करो, तुम तोड़ने की कर रहे हो। जितनी ताकत तुम्हारे पास बढ़ती जा रही है उतना ही पाकिस्तान टूटता जा रहा है। इतने मजबूत न बनो कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई चीज ही नजर न आए, एक जब्बा बन के न रह जाए पाकिस्तान। प्लीज, कोई इतने ताकतवर नहीं हो तुम। क्या क्या मार करोगे? 5-7 हजार आदमी मार लोगे, उसमें से एक मेरे जैसा या दूसरा और चूटी की तरह मारा जाएगा। मसला पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान वो नहीं मरता। बड़े मारने आए, बड़े खत्म करने आए, वो चले गए। हम तो चूटियां हैं, हमें तो मार लोगे, खुश भी हो जाओगे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान मरेगा नहीं बल्कि मारेगा और कायम रहेगा।